اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی احکام پورے کرو اور اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ظاہری احکام بھی ہیں جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دل کے احکام بھی ہیں۔ آپ کو اپنے دل کو بھی دائیں بائیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، تو غلام کا مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس میں دل بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو دائیں بائیں لے کے جائیں۔ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹ رائٹ۔ لیفٹ رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی سے لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا خبردار سنو، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں دوبارہ یہاں تنبیہ کروں گا۔ دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک، وہ خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب، تو کیا مطلب؟ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کولیسٹرول والی چیزیں نہ کھائیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر یہ حدیث سنے گا، وہ کہے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ اپنی ہارٹ کی کیئر کریں، آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی متاثر ہو رہی ہے، پراٹھے کھانا چھوڑ دیں، سگریٹ پان گٹکے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر تو یہی تشریح کرے گا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ دل کا مسئلہ ہے آپ کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دل جب خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب ہوتی ہے، دل صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، لہذا آپ آپریشن کروا کے اپنا دل ٹھیک کر لیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ نہ، کیوں آپ نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی نبی کی مراد یہ نہیں ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بولو نہیں ہے، نبی کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، صحت کے حوالے سے جو چیزیں، یہ بار بار میں تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کہ پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ حکیم لوگ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یہ اس میں یہ شفا ہے، تو اب اس کا کچھ قہوہ بنا کے پلا دیں گے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چند چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن نے بھی بتایا، لیکن کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس کو کھانی ہے، اور کس کو الٹا نقصان ہوگا، یہ تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ یہ تو میڈیکل سائنس کا پورا ایک شعبہ ہے، تو یہ ڈاکٹروں اور جو ماہر حکیم ہیں ان سے پوچھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پیسہ کمانے میں حلال طریقہ کیا ہے اور حرام طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تجارت کی طرف زیادہ آپ امت کو لانا چاہتے تھے، لیکن کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام یہ تو بتا دیا، کمانا کیسے ہے کیا یہ بتایا، کہ کس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ماہر معیشت سے آپ پوچھیں گے، معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں گے، جو آج کل بزنس چل رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھیں گے، رفیع بھائی سے پوچھیں گے، رفیع بھائی چاول کا کام وہ کیا ملٹی گرین، ان کی دکان کا ولاگ بنایا تھا نا، ملٹی گرین آٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 25 بوریاں کم از کم فری بنتی ہیں ہماری، مذاق کر رہا ہوں، وہ ہم نے ولاگ بنا دیا نا، تو سیریس نہیں ہو جائیں، یہ مذاق ہی ہے۔ تو یہ تاجروں سے پوچھا جائے گا بھائی جو کا آٹا زیادہ چلے گا مارکیٹ میں، گندم کا آٹا چلے گا، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے۔ پیغمبروں کا ہدف کیا ہے، پیغمبروں کا موضوع کیا ہے، پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہے، مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ بھائی ہدایت، سیدھا راستہ، غلط اور صحیح میں فرق، وہ راستہ جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کی ہدایت کے بغیر آپ ایک صحت مند انسان تو بن سکتے ہیں، آپ ایک پیسے والے تو بن سکتے ہیں، اچھے انسان آپ نہیں بن سکتے۔
اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, اچھے حکیم بھی بن سکتے ہیں, اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلے کیا ہے بھائی؟ اچھا انسان بننا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے, تو اس ٹکڑے سے جسمانی دل مراد نہیں ہے, اس ٹکڑے سے روحانی دل مراد ہے, جس میں خیالات آتے ہیں, جس میں چاہتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم اگر یہ گوشت کا دل نکال کے کسی اور کے لگا دیں اور پلاسٹک کا دل لگا دیں تو وہ ساری چاہتیں کس میں آئیں گی؟ اسی پلاسٹک میں آ جائیں گی. عاشق مزاج لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس, عشق ختم نہیں ہو رہا, تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ یہ دل میں ہے نا عشق, یہ دل نکال کے کسی اور کو دے دے, تیرے ہاں کچھ دوسرے کا دل لگا دیتے ہیں, تو اس سے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی. وہ تو جو بھی دل آئے گا اس میں خیالات شروع ہو جائیں گے. اب یہاں ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے, خیالات تو دماغ میں آتے ہیں, دل میں تھوڑی آتے ہیں. دماغ چینج کریں گے تو بندہ چینج ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لو کہ دماغ میں خیالات آتے ہیں, دل میں نہیں آتے. خیالات کا مرکز دماغ ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, اسلام میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کرتا. دیکھو جب ہم روتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ آنکھیں روتی ہیں یا دماغ روتا ہے, ڈاکٹر کہے گا دماغ روتا ہے, آنکھ نہیں روتی. آنکھ پہ اس رونے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تبھی دماغ سو رہا ہو, آنکھ کو آپ غم کی بات سنائیں تو آنکھ روئے گی؟ بولو آنسو نکلیں گے؟ نہیں, کیونکہ دماغ جو اصل میں جس کا کام ہے رونا وہ سو رہا ہے. لیکن جب دماغ روتا ہے تو اثرات کہاں آتے ہیں؟ سب سے پہلے بولو آنکھوں پہ آتے ہیں. اس لیے عرف میں نسبت آنکھوں کی طرف کی جاتی ہے, دماغ کی طرف بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کی جاتی, کیونکہ اثر کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھ پہ آ رہا ہے. تو نسبت ہم آنکھ کی طرف. آنکھیں غمزدہ ہیں, آنکھیں رو رہی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے, آنکھیں ہنس رہی ہیں, آنکھ بتا رہی ہے کہ خوش ہے. جب ہم ہنستے ہیں تو اصل میں دماغ ہنستا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ دماغ. ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ دانتوں سے. آپ اپنی بتیسی دکھانا شروع کر دیتے ہو, جیسے بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ, جمعے کا دن ہے صاف کر کے آئے ہیں الحمدللہ. تو ہم کہتے کیا ہے بھائی؟ دانت ہنس رہے ہیں. تو دانت نہیں ہنس رہے ہوتے, ہنستا کون ہے بھائی؟ دماغ ہنستا. تو ایسے ہی جب بھی ہمیں کسی سے محبت ہو, کسی سے نفرت ہو, کوئی جذبات ہوں, تو جذبات پیدا دماغ میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. دل خوش ہوتا ہے, دل کی دھڑکن خوف سے بھی تیز ہوتی ہے, خوشی سے بھی تیز ہوتی ہے. خوشی والی تیزی الگ ہوتی ہے, خوف والی تیزی الگ ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے نسبت دل کی طرف کی ہے. خوش ہونے کی نسبت, غمزدہ ہونے کی نسبت, محبت کی نسبت, نفرت کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دل کی طرف. اور صرف شریعت نے نہیں, پوری دنیا میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ اسلام نے کیا کہا ہے, دل چاہ رہا ہے, دل تھوڑی دماغ چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل پرستی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عقل کا استعمال, ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال کا, عقل پرستی کا بولو ہیضہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ آ کے کہو کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی, تو وہ کہیں گے پلیٹیں کیوں کھائی, کھانی تو بریانی چاہیے تھی آپ کو. اب اس کو کیا سمجھائے؟ کہیں گے بھائی ہم نے مجازن کہہ دیا کہ وہ پلیٹیں اصل میں وہ کھائی ہم نے کیا تھی؟ بریانی. کہے گا تو پھر یہ بولو نا بریانی کھائی ہے, تم تو منہ سے بولا ہے تم نے پلیٹیں کھائی ہیں. تو آپ بولو بھائی عرف میں ایسا ہی کہا جاتا ہے, کوانٹٹی بتانے کے لیے پلیٹوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ارے میں عرف نہیں مانتا, بے عقلی کی باتیں. میں اگر کسی زبان میں کوئی لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرو, نہ یہ کہ آپ غلط ہی کو چلتے رہو. تو پلیٹیں کوئی نہیں کھا سکتا, لہذا آئندہ بولو بریانی کھائی ہے میں نے. تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل پرستی کا ہیضہ ہو گیا ہے. کوئی ذہانت نہیں ہے, یہ حماقت ہے. اٹ از کالڈ, بول تو لے یار, حماقت. تو شریعت بھی نسبت کس کی طرف کرتی ہے؟ دل کی طرف. جذبات کے اثرات دل میں ہوتے ہیں. دل مردہ ہوتا ہے, مردہ. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو جذبات ختم, پھر چیزوں کا اثر ختم, اثرات بھی ختم ہوتا آتے ہیں. تبھی تو شریعت نے کہا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, جوانی میں اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ جوانی میں دل جوان ہوتا ہے. جوانی میں محبت بھی ٹوٹ کے ہوتی ہے, نفرت بھی ٹوٹ کے. تو یہی محبت اللہ سے بھی ٹوٹ کے ہو سکتی ہے جوانی میں. دنیا مردار کا عشق جیسے ٹوٹ کے ہوتا ہے جوانی میں, بڑھاپے میں عشق ہوتا ہے بھائی. سوچتا ہے آدمی کہ عشق کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. جوانی میں عشق بھی ہوتا ہے, بہادری بھی ہوتی ہے,
بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کارنامے سر انجام دے یا نہ دے، لیکن جذبات بہرحال ہوتے ہیں. 4 شادیوں کے جذبے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کر پائے نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جذبے بہرحال ہوتے ہیں. تو جوانی میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اکثر جوانی میں انہوں نے توبہ کی ہے اور جوانی میں اللہ کو منایا انہوں نے. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے بارے میں بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. دل کی طرف نسبت کیوں؟ کہ جذبات کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ جذباتی محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں. پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر اس پر آؤں گا. محبت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے ٹاپک چینج نہ ہو جائے. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کسی سے بھی محبت ہوتی ہے ہمیں 2 طرح کی ہوتی ہے. تو پہلے تو میں اس حدیث کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نبی نے فرمایا کہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک. دل جب خراب ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا؟ خراب. دل ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اب یہ دل کا عمل ہے، یہ ہاتھ کا آنکھ کا عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں ویلیو کس چیز کو دی جاتی ہے؟ آنکھوں کے عمل کو، ہاتھ کے عمل کو، پاؤں کے عمل کو. چوری کرنے تو نہیں جا رہا، آنکھوں سے غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوں ہے بھائی، ہر وقت کھوپڑی پہ بحریہ ٹاؤن سوار ہو، ہر وقت دولت 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 دماغ میں گوبر کی طرح گھسی ہوئی ہو، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ تو بہت بڑی برائی ہے بھائی. اب کسی دنیا پرست آدمی سے کہا جائے کہ یار تمہارے دل میں تو اتنی دنیا، ہر وقت پلاٹ اور جائیدادیں کرتے رہتے ہو بیٹھ کے، تو جواب میں کیا میں کوئی برا کام کرتا ہوں؟ مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ کیا میں شراب پیتا ہوں؟ بھائی یہ شراب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جو دنیا مسافر خانہ تھی، جو فنا ہونے کی جگہ ہے، جو ختم ہونے کی جگہ ہے، اس سے آپ دل لگا رہے ہو. یہ ہوس ہے. ہوس بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے. ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو اور سیٹوں سے محبت کر لو کہ بھائی بہت اچھی سیٹیں ہیں، اور سلیپر میں سفر کر رہے ہو اور برتھ سے آپ کو محبت ہو جائے، تو یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو خود مرنے والا ہے اس پہ کیوں مر رہا ہے بھائی تو؟ ایک آدمی چوہے پہ عاشق ہو جائے ہے بھائی تو کیا کہا جائے گا؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے، تیری نظر کا ذوق بلند. دیکھو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تو پبلک کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو ان کو ایک خادم کے طور پہ دیکھ رہے تھے. تو عورتوں نے کیا کہا؟ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، اپنے گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی، اپنے گھر کے خادم پہ عاشق ہو گئی. یہ تو ایک رائل فیملی سے، ایک بادشاہ کی یا ایک اچھے خاندان کی عورت ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے لڑکے پہ جو خدمت کے لیے ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں بہت بڑی گمراہی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے جتنا حسن اس کائنات میں بانٹا اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو اتنی بات تو ان عورتوں کے تانوں سے پتہ چل گئی نا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی کہ بھائی انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے. تبھی تو اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے، ضرورت میں کتوں سے محبت کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. انگریز میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ انگریز کتا پالتا تو ہے بچوں کی طرح، اسلام کہتا ہے بچوں کو پالو کتے کی طرح. یعنی انگریزوں کو کہتا ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، انگریز بچے نہیں پالتا کتے پالتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس طرح کتے پالتے ہو ایسے بچے پالو، اور جیسے بچے پالتے ہو ایسے کتے پالو. پالتے ہی نہیں بچے تو
وہ بچے پالتے ہیں ضرورت کے وقت، بہت شدید ضرورت ہو، جب 50 سال کے ہو گئے، بڈھے ہونے لگے، تو اب چلو یار ایک آدھ ہو جائے. تو ایسے ہی اسلام نے بھی اجازت دی ہے کتا پالنے کی. بھائی اگر ضرورت ہو تو ایک آدھ کتا کیا خیال ہے رکھ لو، کوئی چور کا خطرہ ہے، کوئی خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت میں اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے نا، اس ضرورت میں بھی وہ بچہ نہیں پالتے ہیں. بہت شدید ضرورت کہ اب چانس ختم ہو رہا ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، اب پتہ ہے کہ اب مزید اب پیدا نہیں ہوا تو اب ہو نہیں سکتا، پھر مجبوراً ایک آدھ، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی ایک، کبھی پونے دو، تو پھر وہ پال لیتے ہیں. تو جو محبت کتے کو دینی چاہیے، جو محبت بچے کو دینی چاہیے، وہ کس کو دے رہے ہیں؟ کتے کو دے رہے ہیں. وہ اسلام کا یہی مطالبہ انگریزوں سے کہ بچوں کو کتوں کی طرح پالو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں، یہ بات کتے والی کہاں سے آ گئی؟ یہ کتے والی بات کہاں سے آ گئی پتہ نہیں، انگریز ہیں. ہاں، چوہے پہ. اب اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی، کتوں سے محبت دل دینے کی کتوں کو اجازت نہیں دی. کتوں پہ عاشق ہو گئے. لوگ کہتے ہیں وفادار اتنا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے. بھائی وہ اس میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے خدمت کے، وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا، وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی گلی میں دوسرا کتا آ جائے تو برداشت نہیں کرتا. اگر یہ اس میں انسانیت ہوتی نا، انسانیت، تو وہ مالک سے بھی وفا کرتا. اور اگر کوئی آ رہا ہے اس کے دال پانی میں شریک ہو رہا ہے، دوسری گلی کا بے روزگار کتا، ہر گلی میں روزگار وہ نہیں ہوتا. جو ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں روزگار اچھا ہو، تو دوسرا بے روزگار کتا آ گیا اس گلی میں، تو کتا پن دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا اس کے ساتھ؟ تو جو بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ بری اس میں ہمیشہ سے، وہ چینج نہیں ہو سکتی. جو اچھی کوالٹی ڈال دی وہ اچھی ہے، وہ تو اپنے اختیار سے نہیں ہے. اس لیے کتے اچھے برے نہیں ہوتے، نہ محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کام لینے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے کتوں کو کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، کہ جو ضرورت کا کام ہے ان سے لو، شکار کرو، پہرے داری دو. ان کے اندر ہم نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ پہرا اچھا دے سکتے ہیں. یہ بس ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کو تو اتنی محبتیں شروع کر دی. بلی پہ دل آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. ایک کلینک میں تھا، اپنی بکری لے کر گیا تھا، بیمار تھی، تو ایک خاتون بلی لے کر آئی ہوئی، وہ ایسا رو رہی ہیں جیسے کوئی جنازہ ہو، گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو. بس کرو یار، تھی بڑے گھر کی. اب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہے، اس خاتون کو بھی نہیں پتا ہوگا، میری باپ پرانا قصہ ہو گیا. اتنا رو رہی ہو بھائی تم. مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے جب ٹائم پہ شادی نہ ہو اور ٹائم پہ بچے نہ ہو، تو پھر جو سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہے فیملی پلاننگ کے عذاب، سمجھ رہے ہو، جس میں انہوں نے تمہیں ڈال دیا اور تم خوش بھی ہو، اور پھر میرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہو. نہیں، ارشاد بھٹی کہہ رہا تھا اتنے بچے قوم پہ رحم کریں. میں نے کہا قوم پہ رحم ہی کیا ہے، فی الحال یہی میرے پاس ایک پیکج تھا کہ قوم کو جوان دے دی ہم نے. گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے. آبادی تو بڑھنی ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فرق یہ ہے کہ ایک خاص مقدار میں بڑھنا ضروری ہے تاکہ جوانوں کے ریشو کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو، کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم. ہاں، آبادی بڑھنے سے نقصان جب ہوگا جب وسائل کم ہو. وسائل کم ہو تو وسائل کم ہے نہیں، رپورٹ ہی ہے. یہ وسائل تو اتنے ہیں کہ سنبھل نہیں رہے ہیں، اتنے وسائل ہیں. کہتے ہیں نا وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے زمین میں، او بھائی صاحب یہ لطیفے کہیں اور جا کے چھوڑا کرو. کہ نہیں، اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، زمین میں پانی کم ہو رہا ہے، اتنا پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اس کو ڈیم بنا کے روکو. کوئی کہیں بھی کسی قسم کے وسائل کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. یہ منجن بہت پرانا تھا، باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ منجن نہیں بیچا جاتا. یہ یہاں پرانا سڑا ہوا مال جو بک رہا ہے نا یونیورسٹیوں میں، وہاں یہ منجن بک رہا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ریٹائر سپریم کورٹ کا بیان آیا تھا نا کہ اتنا پانی زمین سے ہم نکال رہے ہیں اور بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائے گا پانی. تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب دیکھو کیسی کیلکولیشن کی ہے، تو کچھ قوم پہ رحم کرو، آپ نسل روک لو، اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب کبھی بھی دنیا میں تحقیق ایسے نہیں ہوتی کہ اتنا پانی نکل رہا ہے. جا کتنا پانی رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا پانی رہا ہے. جاتے میں کا نہیں بتا رہے کہ اتنا جا رہا ہے. جو بارشوں سے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ جو دریاؤں میں ضائع ہو رہا ہے سمندروں میں وہ تو بہت سے بھی زیادہ ہے. تو اس کو روک لو. اللہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی تو کیا ہے نا اس نے. اب وہ تو لنگر بانٹ رہا ہے بارشیں برسا کے. آپ ہی کا پیالہ نہیں ہے، آپ ہی کے ڈیم نہیں ہے. بھائی آپ کے بچے تھے 15-20، حکومت نے گاڑی بھیجی کہ یار لنگر بانٹو. اس کے 2 بچے ہیں، اس کو 2 تھیلیاں پکڑاؤ، اس کے 10 ہیں، اس کو 10 پکڑاؤ. اب وہ تھیلیاں پھینک رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹوکرا ہی نہیں ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے، وہ ضائع ہو رہا ہے سارا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے.
ہمارے ملک میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے حکمران شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیں تو بھی استغفر اللہ، یعنی ہم بہت زیادہ پانی ہے. ٹھیک، ایک تو میرے منہ سے بعض دفعہ غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ نکلتی صحیح ہیں. خیر، تو حکمرانوں کو ہم کیا برا کہیں، ہم خود بھی تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم صبح شام کہتے ہیں نا وزیر اعظم غلط، صدر غلط، فلانا غلط، ڈھمکانا غلط، فرمایا کہ ہمیں تھوڑے دن کے لیے حکومت دے دی جائے، ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں نکلے گا. وہ تو ابھی اختیارات ہیں نہیں فرعون والے، سمجھ رہے کہ نہیں، ابھی ہے. غریب آدمی کیا ظلم کرے گا، اختیارات ہی نہیں ہے. جہاں اختیارات آئے، جن کے پاس آتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں. ابا کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہن کی وراثت چٹ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھو، جو 1 روپے کھا رہا ہے 1 ارب بھی وہی کھاتا ہے، اور جو 1 ارب نہیں کھاتا وہ 1 روپے بھی نہیں کھاتا. چوری میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چپل چور ہے یا یہ بینکوں سے ڈکیتیاں کرتا ہے. چور کو چپل چرانے کا موقع ملے وہ چپل چرائے گا، اس کو بینک میں ڈکیتی کا موقع ملے وہ بینکوں میں ڈکیتیاں کروڑوں اربوں روپے لے کے لوٹے گا. اس لیے ایماندار لوگوں میں یہ نہیں ہوتا 1 روپے کی حفاظت کرتے ہیں، یہ 1 کروڑ کی حفاظت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ 1 کروڑ کی کریں گے، جو نہیں کرتے وہ جو 1 روپے کی بھی نہیں کرتے. تو دل جو ہے، دل اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس دل کو غلط استعمال مت کرو. دل کا استعمال کیا ہے؟ سوچنا، جگہ دینا، محبت یا نفرت. تو اس دل کو کنٹرول کرنے میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے محبت. تمام محبتوں میں اللہ کی محبت سب پہ غالب بھاری ہو. جانا اس کے پاس ہے بھائی جس کے پاس جانا ہے. لوگ سعودی عرب کمانے کے لیے جاتے ہیں، امریکہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، بیوی بچے ان کے یہاں ہوتے ہیں، تو کیا اپنی جگہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ریٹائرمنٹ کے بعد جانا ہم نے کہاں ہے، وہیں جانا ہے. تو منزل پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے وہ. دوسری بات، اس دل میں دنیا مردار کی محبت نہ ہو، اس دل میں حسد نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض تو مطلق نفرت. بغض ایک ایسی چیز ہے پیدا بھی ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کا مطلب ایک دفعہ کسی کے دل میں نفرت بٹھا لی، بس اب نکال نہیں رہا اس کو. اس نے معافی بھی مانگ لی، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، اس کے احسانات بھی سامنے آ گئے. نہ جی، آپ کو بس ایک دفعہ اس سے آپ نے نفرت، جیسے کینہ مشہور ہے نا اونٹ کا. اونٹ جب کسی سے نفرت کرتا ہے وہ نفرت ختم نہیں کرتا. کہتے ہیں 10 سال بعد بھی اس بندے کو دیکھے گا نا تو اس پہ حملہ کرے گا. ایسے ہی بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کینہ. ایک دفعہ کسی سے کینہ بیٹھ گیا دل کے اندر، بس نہ ختم ہونے والا نفرتوں کا سلسلہ شروع. یہ اچھی عادت نہیں ہے. کنجوسی یہ بھی دل کی بیماری ہے. بعض دل کے بڑے اور بعض دل کے بولو چھوٹے. تنگ ہوتا ہے دل ان کا، خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. کیوں؟ دل میں محبت اتنی ہے دنیا کی کہ اس کی وجہ سے کنجوسی آ گئی، بخل آ گیا. وہ ایک کنجوس آدمی جو تھا نا، اس کے گھر چاول پکے ہوئے تھے. مہمان آیا تو ابلے ہوئے چاول، بوائل چاول لا کے رکھ دیے اس کے سامنے. بوائل چاول. مہمان نے کہا یار یہ کوئی دال ہوتی اس کے ساتھ کچھ نہیں، خالی بوائل چاول. ویسے تو عام طور پہ مہمان کے سامنے کوئی گوشت موش رکھا جاتا ہے، لیکن اس نے کہا چلو کچھ تو ہو. بہرحال اب کھانا شروع کیا تو بیگم کی آواز آئی کچن سے، مرغی لے آؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرغی لے آؤں. مہمان خوش ہو گیا کہ چلو یار چکن بھی آئے گی. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں لاؤ. تو مہمان کو خیال گزرا شاید چاول ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ پہلے یہ ختم ہو جائے پھر. تو وہ بےچارے پھیکے چاول بوائل اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیے. پھر آواز آئی اندر سے مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. مہمان نے کہا اسپیڈ بڑھانی پڑے گی، جب تک چاول ختم نہیں ہوں گے مرغی بولو نہیں آئے. یہ اتر نہیں رہے منہ سے اس کے اور ٹھوس رہے نا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. بیگم کی آواز آئی. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی چاول باقی ہیں. بہرحال جی اس نے بڑے بڑے نوالے بنا کے ٹھوسا، ختم کر دیے چاول. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آؤ. بڑا خوش ہوا، پتا چلا جی زندہ مرغی آئی ہے. مہمان نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو چاول گر گئے ہیں نا یہ وہ کھائے گی. مرغیوں کو ہم یہ والا دانہ کھلاتے ہیں. یعنی جو کنجوسی مہمان کے ساتھ ہو رہی ہے وہی جانوروں کے ساتھ بھی ہو. اس کو باجرہ خرید کے نہیں کھلانا، مہمانوں کا بچا ہوا کھلا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کی بیماری ہے بھائی اصل میں؟ بولو. دل تنگ. مجھے غصہ اس پر آیا کہ
ٹھیک ہے آپ لے آؤ مرغی, اس کو بتاؤ تو صحیح کہ زندہ مرغی ہے, اس کو کیوں ٹینشن میں رکھا ہوا ہے. اچھا کتنے تیز ہوتے ہیں یہ کنجوس لوگ, وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ زندہ مرغی لے کر آؤں گی, لیکن وہ جان کر اس لیے کہا کہ تاکہ یہ کمبخت یہ جلدی جلدی کھائے, کچھ اور نہ منگوا لے یہ. تو دل کی بیماری کیا ہے بھائی؟ کنجوسی. آج لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں ہوتا, جان نکلتی ہے, گن گن کے رکھتے ہیں اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اتنے ہو گئے, اب دل بڑا کرو یار. اور اس کنجوسی پہ ڈالا پتہ ہے کس نے؟ کیا بولیں یار, آپ بولیں گے مجھ سے گھما گھما کے ایک ہی ٹاپک لاتے ہیں. جو بےغیرت آدمی, جو کمبخت اپنی اولاد پیدا کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس کو کھلانا پڑے گا, وہ کسی پہ کیا خرچ کرے گا؟ آج بچے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ خرچہ زیادہ ہوگا. اپنی اولاد پر جب دل اتنا کنجوس ہو جائے, اور یہ فیملی پلاننگ والوں نے اس عذاب میں ڈالا ہے, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے کون پالے گا بھائی؟ یہ اپنے پیدا نہیں کر رہا تھا ہے بھائی کہ خرچہ بڑھے گا, اور اسلام ترغیب دے رہا ہے بیوہ طلاق یافتاؤں کے بچے بھی پالو, تو اسلام کی ترغیبات اثر کریں گی اس کے اوپر؟ جو اپنا خون ہے اسے روک رہا ہے, جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس کو روک رہا ہے, جو اس کا گھر آباد کرے گا اسے روک رہا ہے کہ روکڑا خرچ نہ ہو جائے, پیسے خرچ نہ ہو جائیں, اور آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کو کہ بیوہ سے شادی کرو, 2 بچے لے آؤ, 4 بچے لے آؤ, 6 بچے لے آؤ. تو فیملی پلاننگ والوں نے جتنا کنجوس بنایا ہے نا انسان کو, گوروں نے, انگریزوں نے, یہ ساری تحریکیں وہاں سے چلی ہیں. جتنا کنجوس ان کمبختوں نے بنایا ہے, اتنا انسان کو کنجوس کسی نے نہیں بنایا. اسلام تو دل بڑا کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کماؤ بھی, خرچ بھی کرو. یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں, بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے, تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ, پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, پہلے اتنا کماؤ. اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی. اسلام نے کہا نہ بھائی, جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے, کسی کی بیٹی ہوگی نا, وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا, تو تم خرچ کرو. اے اللہ پیسے نہیں ہیں, اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ غنی کر دے گا. اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا, پالیسیاں بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے. انگریز صرف اوپر اوپر سے ترغیب دیتا ہے, کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے, کام سارے وہ کر کے گیا ہے. رشتے توڑ دیے انہوں نے, جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا, خرچ کس پہ کریں؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے, معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے. ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا یہ اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے, اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم تائی نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی. وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک ہسپتال بناؤ انسانیت کے لیے. ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, گورے کو گورا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا, گرد کو بھی نہیں پہنچا, تو پہنچ بھی نہیں سکتا. جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی. کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں. کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے دلوں میں تیل. جو خدا کا نہیں کو نہیں مانتا میرے بھائی, پیدا کرنے والے کا انکار کر دے, کیا رہ گیا؟ تو کنجوسی کہاں کی بیماری ہے بولو؟ دل کی. ہارٹ اسپیشلسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کو آغا خان میں, سول ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں ملیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ. وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, دل میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے. اچھا ہارٹ کے جو اکثر اسپیشلسٹ ہیں ان میں 2 کی طاقت نہیں ہوتی. کمال کی بات ہے یعنی ان کے دل میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا. تو جب بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, آپ کہیں میرا آپریشن ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر کرے گا جس کی 2. خیر یہ میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, کیا کروں, میں بھی شرارتی آدمی ہوں نا تو ہٹتا رہتا ہوں ٹاپک سے. کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جب میں 2 شادیوں کے بعد, جو تپے میں ہے نا مجھ سے, جو خواتین خاص طور پہ خواتین نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے, یہ نہیں سدھرے گا. تو بغض کا پیدا ہو جانا, کینہ دل میں, تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مادی دل کے, اس دل کے ہوتے ہیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. یہ بتائیں گے بھائی یہ دل آپ کا مضبوط ہے, کمزور ہے, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ.
لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں روحانی دل کے. اور یہ خوب سمجھ لو، دل کو روحانی طور پر صحت مند کرنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھا اور پھر انہوں نے پیغمبروں کے سیکھے ہوئے ہوں سے سیکھا، تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو اس لیے دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں. سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے گاڑی چلانے کا طریقہ لکھے اور گوگل پہ سرچ کرے، تو کیا صبح و شام وہ طریقہ رٹا لگا کے یاد کرتا رہے گا؟ گاڑی چلانا آ جائے گی اس کو؟ نہیں آئے گی. اس کو بھائی انگلی سے پکڑ کے جب تک کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھائے گا، اپنے ساتھ کوئی ٹریننگ نہیں دے گا، وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. ایسے ہی دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جن کا پہلے سے بنا ہوا ہو دل، ان صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بننا شروع ہوتا ہے. یہ تقریروں سے نہیں بنتا، تقریر سے تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے. تبھی اسلام میں ہمیشہ سے اللہ والوں کی صحبت کی بہت اہمیت رہی ہے، بہت اہمیت. پہلے بزرگ کو جانچنے کے لیے کیا دیکھا جاتا تھا؟ بھائی اس کا تعلق کس بزرگ سے ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابی میں کیا خاص چیز تھی کہ کوئی تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا بات تھی صحابی میں؟ نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نبی کی تعلیمات لی تھیں، تعلیمات تو تابعین میں بھی لی تھیں. اور تابعین میں ایسے علماء تھے جو بعض صحابہ سے بھی علم زیادہ تھے، بعض صحابہ سے بھی علم زیادہ تھے. ایسے بھی تابعین گزرے ہیں. عبادت میں بعض صحابہ سے زیادہ تھے، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحابی کو. کیوں بھائی؟ پیغمبر کی صحبت میں جو چند لمحے انہوں نے گزار لیے، اس کا آلٹرنیٹ اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تبع تابعی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اتنی بحث کرتے ہیں امام حنیفہ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی اگر تابعی ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی زیارت کی، تو یہ بہت بڑا مقام مل گیا. اچھا، بعض لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت نہیں. جن بڑے حضرات نے دعویٰ کیا نا آپ تابعی تھے، تو یاد رکھو مثبت کو ہمیشہ نافی پہ ترجیح ہوتی ہے. مثبت اور نافی کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے انڈا موڑ پہ جلیبیاں بٹی ہوئی دیکھی ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو جس نے نہیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی اس وقت نہیں بٹ رہی ہوں گی، اس نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے جلیبیاں بٹتی رہی ہیں. جو کسی خبر کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس دعویٰ کرنے والے کی خبر کو مانا جاتا ہے، جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے. ہاں کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں سے مخفی رہ ہی نہ سکتی ہو، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہو گیا، اب ایک کہہ رہا ہے دھماکہ ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، تو پھر نہیں والے کی بات اور دعوے کی بات برابر ہوگی، کیونکہ دھماکہ کوئی 2-4 لوگ نہیں سنتے، تو جب ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. لیکن جلیبیاں اگر کہیں بٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں بٹی، تو ہو سکتا ہے بھائی تم جب ہو اس وقت نہیں بٹ رہی ہو. تو جن ائمہ نے دعویٰ کیا، محدثین نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تھے، ہم کہیں گے آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی انہوں نے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ کیوں اتنی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ تابعی تھے یا نہیں تھے. بھائی تابعی کی فضیلت تبع تابعین پر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی. صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا، اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے، غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑھا ہوا ہے، بھول گیا میں نام صحابی کا، شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے، بصرہ میں گھر فروخت ہوا، انس ابن مالک تھے غالباً، نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا، اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے، انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے ہیں بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں، 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں ہے، تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا؟ تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں؟ صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا گھر لے رہا ہے گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو؟ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑوس، وہ کوئی مجبوری ہوگی ان کو، ورنہ وہ نہیں چھوڑتے. تجھے میں صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں، صبح شام تیری تو زیارت کرے گا ان کی، سیکھے گا ان سے. تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی. اور تھی کیا ہے اسلام میں
تبھی تو ہم اپنا سلسلہ بیان کرتے ہیں بھائی. ہم نے صحبت اٹھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی, انہوں نے لمبے عرصے صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی کی. کبھی آپ ہمارے دادا پیر کے حالات سنو, عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ, کیسے عبادت گزار. باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا, جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا, بڑا خوبصورت شہر, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں, کھلے ڈلے روڈ, بہترین. جیسے میں آسٹریلیا گیا نا, میلبرن, بہت خوبصورت کنٹری, خوبصورت شہر. پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا. میں اترا تو ایک ہفتے تک رفیع بھائی کا بھی تجربہ ہے, آدمی حیران رہتا ہے, خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے, گٹر ہی نظر نہیں آ رہے, میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ان کے, سب ایک دم اوکے کی رپورٹ نا, صاف ستھرا, نیٹ کلین, گرینری زبردست. ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا, وہ پبلک ٹوائلٹ تھا کہیں جنگل ونگل میں, کہیں راستے میں. وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی, پبلک ٹوائلٹ ہوگا, وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا, یعنی میں کیا مثال دوں. اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا. ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی, بہت صاف ستھرا, اور میں آ کے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں. بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا, میں ویڈیو بنا کے لایا, یہ میرے پاس ثبوت ہے, یہ دن ہے, یہ ٹائم ہے, یہ واش روم دیکھو گندا, یہ گندا گندا. تو کوئی انگریز سنے گا بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے. صحیح ہے نا, ہمارا ملک گندا بولو, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے, اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی, اتنی گرینری دیکھی, کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے. انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا اور دیوار پہ جا کے لگاؤ, یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے. یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو, ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون, ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی, وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے, میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی. تو اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں, اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے, اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم, یہ دیکھو. تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے, تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے, بہت پیارے تھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے, ان کا تقوی, ان کی تہجد, ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا, ان کی تسبیحات, ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو, ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں. اور میرے دادا, میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں ویسا نہیں ہوں, میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ان کا تقوی, اللہ کا خوف, ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے, وہ سب بھائی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں. تمہارا تو کمبختوں کوئی باپ ہی نہیں ہے روحانی. جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے باپوں میں کیڑے بولو نکالتا ہے. جس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ میرے باپ کو گالی دے گا. ہاں, جو بیچارہ بغیر باپ کے پیدا ہوا, نسب ہی نہ ہو, وہ صبح شام کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ, تو بہت عبادت گزار تھے, بہت اللہ والے. تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی, گریبان کھولتے تھے, ایسی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی, بہت زیادہ عبادت گزار. پھر ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے بتایا ان کے قریب قریب کہ ان کی 2 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں. یہ ان کے سوانے میں بھی ہے, کیونکہ ان 2 انگلیوں سے تحریر کے ذریعے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے. سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی جن سے امت میں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ سلسلہ ہمارا تو صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ کیوں اتنی تاکید بھائی؟ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو, آپ کے پاس علم تو آ سکتا ہے, صحیح علم نہیں آ سکتا. صحیح علم دیکھو, علم کا صحیح ہونا ضروری ہے, بے شک تھوڑا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا. غلط علم کے انبار اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے نا, معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے. کچھ کتابوں کے پلندے جمع ہو جائیں انسان کے پاس, رتب و یابس, خشک و تر جمع کر لے, اس کو یہ نہ پتا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو وہ گمراہی پھیلائے گا. وہ صحیح علم جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو, اور اس اللہ والے کی جنہوں نے اپنے سے بڑے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اور اس کی جنہوں نے اس سے پہلے کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اس کے بغیر صحیح علم نہیں آتا انسان کے پاس.
معلومات کا وہ ایک، جیسے قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پر بھی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو صحیح علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایسے ہے جیسے گدھے پر آپ نے کتابیں لاد دی ہوں. تو ان کی معلومات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا، صحیح علم ہوتا تھا. آج معلومات کے وہ گٹھریاں ہیں، معلومات کی گٹھریاں، علم نہیں ہے. تو یہ جو دل انسان کا دل بنتا ہے یہ اہل اللہ کی بولو صحبت سے. ہاں پھر ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے، کوئی نکھر جاتا ہے، کوئی ہمارے جیسا نالائق بن جاتا ہے، شادیوں پہ ڈال دیتا ہے لوگوں کو. ہمارے شیخ اگر زندہ ہوتے بولتے میں نے تجھے اس لیے بیعت کیا تھا تو لوگوں کو شادیوں پہ ڈالے. پھر میں 1 گھنٹہ وضاحتی بیان جاری کرتا ہوں کہ حضرت میری نیت یہی ہے اللہ سے جوڑنا. جب 2 کریں گے جڑیں گے کس سے؟ ڈائریکٹ کس سے تعلق قائم ہوگا؟ اللہ سے. دنیا مسافر خانہ لگے گی آپ کو. سلوک کی 17ویں منزل پہلے دن ہی طے ہو جائے گی. خیر اس پہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی پھر میں بار بار آ جاتا ہوں. وہی نا، تو نہیں سدھرے گا. تو دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت ملے گی آپ کو. صبح و شام کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سے ہوتا ہے بھائی، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پہ اعتماد آئے گا، اللہ پہ توکل آئے گا. کچھ اللہ کی باتیں کرو گے، دل میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. علم علماء سے سیکھو، علم علماء سے سیکھو. مسائل کا علم کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے. صرف مسائل کا علم نہیں، شریعت میں کس فضائل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی علماء سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست سے تبلیغ میں کروڑ پتی ماشاءاللہ، ان کی ماہانہ آمدن 1.5-2 کروڑ روپے ہوگی. اب تبلیغ میں وقت ان کا بہت لگا ہوا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ باتیں بہت کرتے تھے، کرنی چاہیے. ایک دن گپ شپ لگائے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی آمدن، کوئی اپنی آمدن بتاتا نہیں ہے، تو میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی آمدن کتنی ہے، مجھے پتا تھا کہ پتہ نہیں بتائیں نہ بتائیں، کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. یہ پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ، پکڑا ایسے جاتا ہے وہ بیوی کو جا کے بتا دیتا ہے اس کی. تو پھر بیگم کو جب پتہ چل جائے تو پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی اتنا خرچ کر لو بیگم کے اوپر، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خود ہی خرچ کرو، تاکہ وہ پوچھے ہی نہیں بھائی جتنا ہے خرچ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے میں اتنا کماتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس کو ڈبل بھی تو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا تو تجربہ اتنا ہے، ایسے جنرل اسٹور چند اور کھول لیں، ملازمین کو بٹھا دیں اس میں. کہنے لگے کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ہے علم تو نہیں، یعنی اللہ کی محبت تو ہے. دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ مطلب تو بھائی علماء بتائیں گے. مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے میں اتنا کما رہا ہوں، میں کیوں 2-4 جنرل اسٹور اور کھول لوں تو میری آمدن ڈبل ہو جائے گی، تو کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کہنے لگے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ ہی کے بیان میں سنا ہے، تبلیغ میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، تو اتنی کیا ضرورت ہے مجھے پیسہ ڈبل کروں میں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو 1 کروڑ روپے، اس کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے. ہمارے بارے میں اڑا دیا کسی نے، مفتی صاحب ہر مہینے یوٹیوب سے 1 کروڑ کماتے ہیں. اڑانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے اتنا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا 15,000 میں آپ کا اچھا گزارا ہو جائے گا. ویسے بھی وہ ذرا بھاری جسم کے تھے. میں نے کہا آپ کو تو ویسے بھی غربت میں آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی، جتنے غریب رہو گے اتنی صحت آپ کی بولو زیادہ. آپ کو تو 1 وقت کھانا ملنا چاہیے، 2 وقت تو ہم جیسوں کے لیے ہے. آپ کے لیے کتنا ہے؟ 1 ٹائم کھانا، دوسرا ملے ہی نہیں، تاکہ آپ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ بن جاؤ، دبلے ہو جاؤ، باریک ہو جاؤ آپ. میں نے کہا بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو، بہت زیادہ ہے یہ، تو یہ بھی چھوڑ دو آپ. پھر میں نے کہا بھائی یہ جو آپ اتنا کما رہے ہو یہ کیوں کما رہے ہو آپ؟ تاکہ خرچ کر سکو آپ. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. مسلمان جتنا طاقتور ہوگا مالی لحاظ سے، اسلام اتنا ہی طاقتور ہوگا. مسلمان کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. میں نے کہا بھائی اکنامکلی مسلمان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ملک کے لوگ پاورفل ہوں گے تو ملک پاورفل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو تو قوم ترقی پہ آ جائے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. خود بھی تو ہلو جلو کچھ کرو. میں نے کہا بھائی آپ اس نیت سے کماؤ